बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी हुकूमत की मजहबी मुनाफरत की खतरनाक कोशिशें, काबीना की तादाद सेंचुरी की तरफ गामजन और तजर्बाकारी का अजाब, गंदुम महंगी और आटा नायाब। हुकूमत ने सियासी मुखालफत और इंतकाम में सारी हदों को पार कर लिया है, लेकिन मईशत सियासत के साथ साथ इसे यहाँ भी निदामत और शिकस्त का सामना है। खबर मुलाहिजा हो कि आज विफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ मुबल्लिग फसाद बने, इदारों को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए उकसा रहे थे, इमरान खान के लिए फितना और फसाद के फतवे जारी कर रहे थे। हद तो यह है कि सरकारी टीवी ने शाह से ज्यादा शाह के वफादार होने का सबूत देते हुए कुफ्र के फतवा साजी में पूरा हिस्सा डाला। आपकी कमजोर याददाश्त के लिए याद दिलाता चलूं कि 70 साल में पहली बार ये इमरान खान ही था जिसने यकसा निसाब के लिए अमली इक़दामात किए। पाकिस्तान के तालीमी निसाब में कुरान और सुन्नत को शामिल किया। पहली जमात से पांचवीं तक नाज़रा कुरान पाक की तालीम शामिल की। छठी क्लास से अगली तमाम जमातों तक कुरान का तर्जमा लाजमी किया। वो इमरान खान जिसने सीरत नबी को निसाब का हिस्सा बनाया, वो मुसलमान नहीं। और जिस मुत्तहिदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही यकसा निसाब तालीम समेत कुरान और सुन्नत के हवाले से लिए गए इन इक़दामात को ख़त्म कर दिया, वो मुसलमान है। ये इमरान खान ही था जिसने पाकिस्तान ही नहीं दुनिया में मौजूद 1.5 अरब मुसलमानों का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा, जिसकी करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अपनाया और 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू इस्लामोफोबिया टू कम्बैट इस्लामोफोबिया का इसको नाम दिया। वो इमरान खान नून लीग की नज़र में मुसलमान ही नहीं। और आपको याद दिलाता चलूँ कि कौम की माशरती और अखलाकी गिरावट को रोकने का किरदार और उसकी किरदार साजी और अफराद को बेहतर इंसान और अच्छा मुसलमान बनाने के लिए जिसने रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाई, वो कोई और नहीं इमरान खान ही था। लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ के मुताबिक इमरान खान फितना और फसाद का नाम है, और जिस मुत्तहिदा हुकूमत ने रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी को ख़त्म किया, वो पक्के और सच्चे मुसलमान। मैं कहता हूँ कि आपको इमरान खान के नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, आप इनके अंदाज़े सियासत पर तनकीद भी कर सकते हैं, आप इनके बयानात को भी आड़े हाथों ले सकते हैं, लेकिन किसी के ईमान का फैसला करने का इख्तियार आपके पास हरगिज़ नहीं। हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ, खुदारा मजहब का सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। नुकसान आपका नहीं, इस कौम का होगा, मुल्क का होगा। ये 90 की दिहाई नहीं, 2022 है। अब अवाम बाशऊर है, बाखबर है, वो सब जानती है। इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है तो इसकी एक बड़ी वजह ये कस्ब बयानी है। क्या हमारे रहबर इसे समझेंगे? सदीक जान नूरुल आरिफीन मेरे साथ हैं। सदीक जान, ये बड़ा ही खतरनाक है। स्वात में हमने देखा है कि अभी 5 लोग शहीद हो गए अमन कमेटी के। हाल ही में आप देखिए सरहद पार से अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्द हमला करते हैं, हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं, दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। ये फतवे उनकी तरफ से थे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है, और यही बात कि फलां काफिर और सबको मार दो, यानी उनकी नज़र में तो हम सारे पाकिस्तानी जो इनकी मेजॉरिटी इसको इस काबिल इसको मार दिया जाए, ये दहशतगर्दों की सोच थी। अब हद तो ये हो गई कि नेशनल टेलीविजन पर पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर बैठकर सरकार का बंदा काबीना का हिस्सा बैठकर फतवे दे रहा है कि जनाब सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ी जमात का लीडर इमरान खान वो मुसलमान नहीं है। अब क्या हाल होगा इस मुल्क का? हम तो पहले फिरका वारियत से तंग है, दहशतगर्दी से तंग है, यहां तो फतवे तो अब सरकारी टीवी पर बट रहे हैं। देखें उसामा गाजी साहब, दहशत गर्दी का खात्मा इंतहा पसंदी के खात्मे तक नहीं हो सकता, और ये इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी है जो आज ये इन्होंने जावेद लतीफ़ साहब ने किया है। अगर इमरान खान ने कोई बात गलत की है और पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक वो गलत है, तो आप उनके ऊपर केस क्यों नहीं बनाते, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मसला यह है कि ये जो खेल खेल रहे हैं, ये जो आग लगाना चाहते हैं, इस आग में खुद भी झुलसेंगे, ये खुद भी जलेंगे उस आग में। अगर ये समझते हैं कि इससे नुकसान इमरान खान को होगा तो इमरान खान को नहीं होगा। देखें, इमरान खान के बारे में 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पहला पॉइंट यह है कि वो एक अच्छा मुसलमान है, ये परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कौन कितना अच्छा मुसलमान है नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ना आपके बारे में मैं फैसला कर सकता हूँ, ना मेरे बारे में आप फैसला कर सकते हैं, ना आप और मैं किसी और के बारे में फैसला कर सकते हैं। लेकिन परसेप्शन यह है कि वो एक आशिक रसूल है, मदीना शरीफ में जाते हैं, जूते उतार कर जाते हैं, रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें गिनवा दी जो इमरान खान ने किया है, वो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान ने किया हो। तो इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी है लोगों में कि वो एक आशिक रसूल हैं और एक अच्छे मुसलमान है। परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई शक नहीं है। बाहर से सब कुछ समेट कर, बाहर से सब कुछ बेचकर वो पाकिस्तान लाए। इमरान खान की हुब्बुल वतनी के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। और तीसरा
یہ کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. اس حوالے سے بھی ان کے پبلک کے اندر آپ دیکھ لیں, عوام کے اندر ایک چیز واضح ہے کہ یہ حکومت کئی ماہ میں تمام تر زور لگانے کے باوجود یہ حکومت عمران خان کے خلاف 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکی. تو اتنے اسٹرانگ پوائنٹس جس شخص کے بارے میں ہوں, اور جس کو تو اس لیے اس کے اوپر تو عمران خان کے کچھ ماضی میں بیانات, ماضی قریب میں جب وزیر اعظم تھے, انہوں نے ایسے بیانات دیے اسلام کے حوالے سے, شریعت کے حوالے سے, اسلام کے حق میں, جس وجہ سے انٹرنیشنلی ان کے خلاف مہم چلی. پوری دنیا کے اخبارات میں خبریں لگیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے, یو این کے فورم پر انہوں نے جو کہ تقریریں کی وہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی حکمران نے کی ہوں. تو یہ الزام لگا کر یہ اپنا قد کاٹ چھوٹا کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, یہ اپنی فرسٹریشن بتا رہے ہیں. اور اس سے پہلے یہ کام فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا ہے. اور اس چیز کو جوڑیے آپ فواد چودھری صاحب کی اس بات سے کہ عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ الزامات لگائیں عمران خان پر, توہین رسالت کے, توہین مذہب کے, توہین صحابہ کے, توہین اہل بیت کے الزامات لگائیں, اور کوئی اٹھ کر اور کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ کر دے. اور یہ تو نہیں ہونے لگا, لوگوں کو پتہ ہے عمران خان کے بارے میں, لیکن خدشہ اور خطرہ یہ ہے کہ یہ پرسیپشن بنا کر بعد میں خود یہ واقعہ کروا دیں اور کہیں کہ عوام میں کسی نے کر دیا ہے. تو یہ بہت خوفناک ہے, یہ بہت خطرناک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریاست یہ کر رہی ہے, ٹی وی چینل, یہ سیاسی ٹی وی چینل یہ کر رہا ہے, جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے, شرمناک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ یہ معاملہ لے کر جائیں گے عدالتوں میں. اس کے اوپر تو چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر تا بندیال صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ پاکستان میں آپ مجھے بتائیں ان لوگوں کے ماضی کس طرح کے بیانات ہیں, پھر پی ٹی آئی وہ نکالے گی. اور سارے بیانات کو چھوڑ دیجئے, شہباز شریف صاحب کا بیان موجود ہے, آئی تھنک کنونشن سینٹر کا ہے, جب نواز شریف وہاں پر بیٹھے تھے, نون لیگ کا ایک بڑا پروگرام تھا, اس میں شہباز شریف نے کہا تھا کہ میاں صاحب ختم نبوت کی شک نکالنے کے حوالے سے جس نے بھی یہ کارنامہ کیا ہے اس کو اپنی پارٹی میں سے نکالیں. کیا نکالا ہے نون لیگ نے اپنی پارٹی میں سے اس کو جس نے کیا تھا؟ نہیں نکالا نا. تو پھر آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ بڑے آج دین کے ٹھیکیدار بن گئے. اچھا, اور اس طرح سے صدیق جان بہت سے بیانات ہیں, میں دہرانا نہیں چاہتا رہنا. ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے حج کے حوالے سے, مجھے اچھا نہیں لگتا وہ باتیں کرنا. مولانا فضل الرحمان کا آپ نے ذکر کیا, انہوں نے تو اعتکاف کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے اور کس پارٹی کو, اپنی پارٹی کا جی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, کسی اور کو ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے, اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب, ہماری دینی تعلیمات ہمیں بڑا سختی سے کہتی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لایا وہ مسلمان ہے. جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرے, کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرے. تو صدیق جان نے تو جو باتیں کی, نور العارفین آپ نے وہ بھی سنی, تو یہ تو بڑا خطرناک ہے. ہم تو پہلی دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں, ہمارے لیے پہلے ہی اتنے زیادہ مسائل ہیں. اب اگر یہ سرکاری ٹی وی پر اس طرح کے فتوے بٹنے لگیں گے کہ جناب وہ شخص, میں نے تو خود وہ دیکھا وہ جو لائن لگی ہوئی ہے کہ جی کیا جو شخص مسلمان ہی نہیں اس کو آپ ووٹ ڈالیں گے, یہ چیزیں بیٹھ کر آپ بیان کر رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ محسن بھوپالی نے بہت پہلے بتا دیا تھا, جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. میخانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کمظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. جب گاڑی کا ڈرائیور اندھا ہوگا تو ایکسیڈنٹ تو ہوگا. اور جن الفاظ کے حوالے سے آپ نے ابھی اپنا انٹروڈکشن بھی دیا اور صدیق جان نے اپنا تجزیہ, میں ایمانداری کی بات ہے کہ اس پر لب کشائی کرنے کا اہل خود کو پاتا نہیں. یہ اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مذمت تو شریف لوگ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس بات پر اب مرمت ہی ہونی چاہیے. جس کسی نے بھی کسی کے ایمان کو پرکھنے کی کوشش کی ہے, کیا جیل جا کر کے ایمان بڑھ جاتا ہے؟ ہاں, اگر واحد پیمانہ صرف یہ ہے کہ جیل جانے والے آدمی کا ایمان جیل نہ جانے والے سے زیادہ ہوتا ہے, تب جاوید لطیف شاید ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. لیکن باقی کسی ایک چیز کے اوپر بات کرنا, میرا خیال ہے یہ گرے ایریا ہے, یہ گرے ایریا ہے. اس کے اوپر جا کر کے اور جو جہالت کا ارتکاب حکومتی وزیر کی جانب سے کیا گیا ہے اور سرکاری ٹی وی نے اس پروپیگنڈے میں اپنا حصہ ڈالا ہے, اس سے اجتناب اگر میں کروں, آپ کریں, میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. آپ نے جتنی تفصیل سے اس بارے میں بات کی ہے, صدیق جان نے جو کہا ہے, میں خود کو اس سے الگ نہیں پاتا. اچھا, لیکن یہ نور العارفین ایک تسلسل نہیں لگ رہا. ایک صحافی ہیں, وہ پہلے اس طرح کی بات کرتے ہیں, پھر وہ ڈیلیٹ بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں, ان کے خلاف مقدمے کی بات ہوتی ہے, پھر مریم نواز صاحب آتی ہیں, وہ شرک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے کہا, یہ کہا, اس کے بعد اب باقاعدہ ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. یہ تو ایک تسلسل لگ رہا ہے
یا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ساگ میں ہم سب جل سکتے ہیں. پہلے ہی جل رہے ہیں ان فتووں کی وجہ سے. ہم یہ ملک تباہ ہو رہا ہے, آگ ہمارے گھروں تک پہنچ چکی, بڑی مشکل سے ہم نے اس کو سرحد پار دھکیلا, اب وہ پھر معاملہ شروع ہو رہا ہے. تو آپ اس کو تو ایک طرح سے مین سٹریم کہیں, کیا کریں, ہمارے گھروں تک لے کر آ رہے ہیں اب وہ بحث, یعنی جو پولیٹیکل بحث پہلے گھروں تک تھی, ایک یعنی ہمارے گھروں میں ایک دوسرے پہ لڑائیاں ہم دیکھ رہے تھے, آج اس کو مذہب کی بنیاد پر بھی آپ تفریق کر رہے ہیں. کس نے ان کو یہ مشورے دیے ہیں, کون بیٹھا ہے پیچھے؟ دیکھیں پیچھے کون بیٹھا ہے کا جواب بڑا طویل ہے. پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ وزیروں کی زبان شہباز شریف کے کنٹرول میں نہیں, میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں. جاوید لطیف نواز شریف اینڈ کمپنی کے وفادار ہیں, ان کو شہباز شریف کمپنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی طرح سے عابد شیر علی نے جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی ہمراہ طلال چودھری, وہ بھی نواز شریف کی فیلڈنگ تھی. یہ کام بھی جو ہے ہو رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا مختلف مواقع پر انہوں نے اس قسم کی شگوفے بازی کی ہے کہ پاکستانی سیاست میں کسی چیگویرا کی طرح, کسی ٹرمینیٹر کی طرح نواز شریف کی واپسی ہوگی. تاریخیں مہینے تک دیے گئے ہیں جاوید لطیف کی جانب سے, بٹ مریم صاحبہ تک نے اس کو اون نہیں کیا. شہباز شریف ان جیسے لوگوں کو بمشکل جھیل رہے ہیں. پارٹی کے اپنے اندر رفٹ پڑی ہوئی ہے. نواز شریف کی پوری سیاست بیچ کر وزیر اعظم بنے شہباز شریف. جتنے دن کی روزی بھی ہے اس بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں, میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ حکومت کا ٹینیور پورا ہونے تک بس یہ سب کچھ کڑوے گھونٹ حکومت کو پینے ہوں گے, شہباز شریف کو پینے ہوں گے. باقی رہی بات یہ کہ یہ کس کاسٹ پہ کر رہے ہیں, آف کورس یہ پاکستان کی کاسٹ پہ کر رہے ہیں. ان کو ملکی وحدت, ملکی سلامتی, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سیاست پاکستان میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئیڈیالوجیز پہ نہیں ہوتی, یہ مفادات کا کھیل ہے. دیکھیے مفاد ہے تو آج باہم شیر و شکر ہے پی ڈی ایم, مفاد ہے تو آج ایم کیو ایم جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑ کر کے اور حکومتی بینچز میں بیٹھی ہے, وزارت کے مزے لوٹ رہی ہے. کل مفاد عمران خان کے ساتھ ہوگا تو سب عمران خان کے گن گائیں گے. یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا سلسلہ. اچھا, ایک اور معاملہ جو اب لگ رہا ہے کہ ہم تو بات کرتے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ وقت کم ہے اور جتنی موجیں کرنی ہے کر لیں. صدیق جان, اب 70 تعداد ہو چکی ہے کابینہ کی, جو آئینی طور پر اجازت ہے وہ ہے 11% کی, اور 342 کا اگر ہم ایوان ملائیں 100 سینٹ کی ہیں تو پھر جناب 442 میں 11% کو 48 بنتے ہیں. اب ان میں 48 ہیں, 5 مشیر مقرر کیے جا سکتے ہیں, تو مجموعی طور پر 53 ہو سکتا ہے معاملہ سب زیادہ سے زیادہ. لیکن شہباز شریف صاحب میں گننے چلوں تو ہمارا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا اس خبر کا, ورنہ 70 اب تعداد ہو چکی ہے. 6 جناب مزید ارکان کو پارلیمانی سیکٹری تعینات کر دیا گیا ہے. چند چیزیں میں اور عرض کر دیتا ہوں. مشیر اور وفاقی وزراء کو 2 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ, ماہانہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 20,000, ماہانہ یوٹیلیٹی الاؤنس 22,000, فیملی کے استعمال کے لیے سرکاری گاڑی, فرنش سرکاری رہائش, یا پھر ماہانہ 1,03,000 روپے. اگر وہ اپنے گھر میں رہیں تب بھی اس صورت میں 1,03,000 روپے ماہانہ ملیں گے. سرکاری دورے کے دوران روزانہ 3,000 روپے, چھٹیوں کے دوران ماہانہ 2 لاکھ روپے تنخواہ وصول کی جا سکتی ہے. اب پورا ایک ٹیلی فون کا, موبائل بل, گھروں کے لیے 4 اے سی, 4 گیس ہیٹر, 2 بجلی کے ہیٹر, 1 ریفریجریٹر, یعنی ایک بڑی لمبی فہرست ہے موجوں کی. تو یہ وزیر مملکت وزیر اعظم کے معاملے خصوصی کی ماہانہ 1,80,000 روپے تنخواہ. یہ صدیق جان, یہ چاہے اب سوال جب ہم حکومت سے کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا بن جائے گا, چند کروڑ روپیہ. اصل میں سوچ کی بات ہے, نیت کی بات ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, آپ نے تو 70 لوگ تو ویسے ہی بھرتی کر لی ہیں. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب شہباز شریف صاحب سے وہ کام کروائیں گے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ شہباز شریف کی جماعت کا کوئی رکن اگلی الیکشن مہم عوام میں نہ نکل پائے. وہ اس سطح پہ لے کے جائیں گے نون لیگ کو. اور وہ آپ کو ان کے بیانات یاد ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نواز شریف کو معاف کر دوں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے. اور انہوں نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں نے نواز شریف کو معاف کر دیا تو مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا, اور یہ اس دھرتی کا مجیب الرحمان ہے اور میں یہ کروں گا. لگتا ہے کہ وہ بالکل وہی بدلے لے رہے ہیں. یہ اب آصف علی زرداری صاحب نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں میاں صاحب, جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے آپ ان کو نوازیں, آپ ان کو عہدے دیں, آپ ان کو وزارتیں دیں. یہ شہباز شریف نے کو خوشی سے نہیں دی. کابینہ عمران خان صاحب کی بھی بڑی تھی, لیکن آپ ذرا حالات کو دیکھیں کہ اس وقت آپ حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم ایک پائی بچائے, سیلاب زدگان کی مدد کرے, اور بالکل کرنی چاہیے. سیلاب زدگان اور سیلاب زدہ علاقوں میں بہت حالات خراب ہیں, ابھی تک حالات خراب ہیں جو وہاں پہ صورتحال ہے. لیکن آپ ریاست کی ترجیحات کیا بتا رہے ہیں؟
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک ایسے وقت میں جب لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے، جب آٹے کی قیمت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، ادویات شارٹ ہو گئی ہیں، ادویات مہنگی ہو گئی ہیں، بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، گیس کے بل آپ دیکھ لیں، پٹرول ڈیزل دیکھ لیں، آپ باقی گھی دیکھ لیں، آپ تمام چیزیں دیکھ لیں جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات خراب ہیں ملک کی خزانے کے۔ دوسری طرف آپ کے پاس ٹی وی چینلز کو کروڑوں روپے کے اشتہارات دینے کے لیے بھی پیسے ہیں، آپ کے پاس اپنے علل تللوں کے لیے بھی ہیں، آپ کے پاس بیرونی دوروں کے لیے بھی ہیں، اور آپ کے پاس مستقل لوگوں کو وزارتیں اور عہدے دینے کے لیے بھی پیسے ہیں۔ تو دراصل آپ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ نہیں پیسے ہمارے پاس ہیں، اور یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے 4 ماہ میں بیرونی قرضے کتنے لیے ہیں حکومت نے، آپ کو پتہ چل جائے گا لگے کہاں پہ ہیں اور لیے کتنے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ نور العارفین، اب یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ایک اور چیز، وزیر اعظم کے 25 معاون خصوصی ہیں جی، ان میں سے صرف 3 کے پاس قلمدان ہے، یہ باقی کس لیے ہیں پھر؟ باقی وہ لطیفے بازی کے لیے ہیں، گانے وانے سنائیں گے ان کو لتا رفیع کشور کے، تاکہ وزیر اعظم کا دل بہلے۔ اس وقت ملک میں سیلابی کیفیت ہے، ظاہر ہے پاکستان قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، عوام مہنگائی سے پریشان حال ہے، تو وزیر اعظم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، مصیبت میں گھبرانا دوسری مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس وقت اگر شہباز شریف صاحب گھبرا گئے تو شاید پاکستان چل نہیں پائے گا، اس لیے ان کی دل بستگی کے لیے، ان کو بہلائے رکھنے کے لیے یہ 22 لوگ رکھے گئے ہیں، اور یہ کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں ہے۔ جمہوریت، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، بہترین انتقام ہے، یہ انتقام ہم سے اسی طرح لیا جاتا رہے گا، آج سے پہلے بھی لیا گیا ہے، آج کے بعد بھی یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ اس پر بات کر کے آپ جتنی تفصیلات بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں ایک شریف آدمی بات سے مر جاتا ہے، لیکن ایک سیاستدان جو ہے نا، اس کو جوتے اور لات بھی مارو، اس کو جیل بھیجو، اس پہ جو ہے وہ انڈے ٹماٹر مارو، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، پاکستان اور ہندوستان کی سیاست میں تو یہی دیکھا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا بال بھی باقا نہیں ہوتا، باقاعدہ ان لوگوں کی توقیر ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اہم پورٹ فولیوز ملتے ہیں، ایسے لوگوں کو سیاسی جماعتیں آگے رکھتی ہیں۔ آپ دیکھیں جو جتنا بڑا لفنٹر ہے اس کو اتنی اہم قلمدان دیا جاتا رہا ہے، ماضی میں بھی اور آج بھی۔ آپ دیکھیے پاکستان میں وہ آدمی جو، اب آپ سوچئے، ذرا سوچئے، میں صرف ایک آدمی کا نام لوں گا اس ایک دور میں، اور میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ قادر پٹیل، ان کے منہ میں ہر وقت گٹکا اور ماوا ہوتا ہے، اور وہ وزیر صحت ہیں، بات ختم ہو گئی، پیریڈ، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور بھٹو زندہ ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس بھٹو کو انٹرٹین کرنے کے لیے قادر پٹیل کو یہ وزارت دی جائے۔ قادر پٹیل سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ جیسا آدمی وزیر، تو انہوں نے کہا میں کوئی سرجن تھوڑی ہوں، اپوائنٹ ہوا ہوں جس نے آپریشن تھیٹر میں جا کر کے اور آپریشن کرنے، میں نے تو ایڈمنسٹریٹولی چیزوں کو لک آفٹر کرنا ہے۔ یعنی گویا ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وزیر چاہے جتنا بڑا بھی جو ہے وہ چقندر ہو، وزیر جتنا بڑا بھی لفنٹر ہو، اس کو اس کی سیاسی جو بیک گراؤنڈ ہے صرف ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر رہے نام سائیں کا۔ اچھا 70 لوگ یہ سرکار چلانے کے لیے ہیں صدیق جان، کم از کم 70 اور پتہ نہیں کیا ہے، تو پھر لکھا جا رہا ہے کہ جی متعلقہ حلقے خوش نہیں ہیں، کارکردگی اچھی نہیں ہے، شہباز سپیڈ نظر نہیں آ رہی، تو اس کو 70 سے پھر اب کیا 700 پر لے جائیں؟ کیسے بہتری آئے گی؟ یہ کیوں نہیں ڈلیور کر پا رہے؟ ہر چیز ان کے پاس، پیسہ بھی ہے، ہر طرح سے جناب سپورٹ بھی مل رہی ہے، جا کر کہا جا رہا ہے جی قرضے بھی حکومت کو دے دیے جائیں، پھر بھی ان سے نہیں معاملات چل رہے۔ دیکھیں اس وقت جو عوام کے اوپر عذاب آئے ہوئے ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے ذمہ دار تو وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ان کو حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ ایک ایسی جماعت کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے جو جماعت کہہ رہی ہے ہم تو حکومت لینے ہی نہیں چاہتے تھے، جو کہتے تھے ہم حکومت میں رہنے ہی نہیں چاہتے، جو کہتے ہیں ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جناب یہ حکومت ایسے چل نہیں سکتی، انہی کو مسلط کیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا مقصد ہے، پتہ نہیں کب تک مسلط رکھا جائے گا، پتہ نہیں ان سے کیا کام لینا ہے۔ یار جو ان سے کام لینا ہے اللہ کا واسطے آپ کو لے لیں یار، ابھی لے لیں کام ان سے جو لینے، کیوں آپ مزید عوام کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو ابھی آپ نے انٹرو میں بتایا تھا دہشت گردی کے جو واقعات بڑھ گئے ہیں، ادھر سے افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر، اور ادھر جو ہے وہ سوات میں خودکش حملے اور وہ جو بم لگا کر اور وہاں پہ جو کیا گیا دہشت گردی کا واقعہ وہ آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان بھر میں جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، کراچی میں، اسلام آباد میں، پورے پاکستان میں وہ بڑھ رہی ہیں۔
कितने लोग कराची में, कितने लोग एक हफ्ते 10 दिन में अपनी जान से चले गए। लेकिन इस और महंगाई की हालात, हम सूरत हाल आपको बता चुके हैं, इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने है, इंडस्ट्री की सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई का जो आलम है, जब हम ये सूरत हाल सामने अंदाजा देखने वालों को होगा, बल्कि उन बेचारों को तो खुद आप सबको अंदाजा हो रहा है कि महंगाई कितनी है, लेकिन कुछ अदाद शुमार मजीद आपसे शेयर करेंगे कि किस कदर बुरे हालात हैं और हुकूमत कह क्या रही है। ब्रेक के बाद अब पता चला। मुल्क में गंदम और आटे का बहरान पैदा हो चुका है और शाह महमूद कुरैशी साहब और मियां असलम इकबाल जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वफाकी नाअहली की वजह से हुआ है। वक्त पर अगर गंदम खरीदी जाती, रूस से ख़रीद लेते तो ये बहरान पैदा ना होता। गंदम की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आटा नायाब होता चला जा रहा है, कीमतें कहीं रुक नहीं रहीं। और सिर्फ यही एक अजाब नहीं है, अब लोगों के लिए खुराक भी मुश्किल हो गई। वो मुल्क जो पहले ही ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार कहा जाता है, बच्चों में ख़ास तौर पर स्टंटेड ग्रोथ का कहा जाता है, उनकी सही नशोनुमा नहीं हो पा रही। अब ऊपर से सैलाब और अब खुराक का एक और बहरान। बिजली की कीमत बढ़ती चली जा रही है, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी कीमत कहीं कंट्रोल ही हो जाए। इंटरनेशनल मार्केट का बहाना बनाया जाता है, वहाँ पर हमने देखा घी की कीमतें आधी से भी नीचे आ गई, लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान में किसी तरह का कोई रिलीफ मिल सके। जहाँ खुराक का ये हाल होगा, दालें महंगी होती चली जा रही हैं, गोश्त आम आदमी की पहुँच से तो पहले ही दूर था, वो भी अब और महंगा हो गया है। तो सदीक जान, अब क्यों ये सब हो रहा है, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब के दावे मुसलसल, और मार्च, कोई ये नहीं कि इनकी हुकूमत आने से कोई साल पहले की बात थी, मार्च में इंटरव्यू दे रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल को और वहाँ पर कस्में भी खाते हैं, वादा भी करते हैं कि जनाब हम आएंगे तो बिजली भी सस्ती होगी, हम आपको गैस भी सस्ती देंगे, हम महंगाई भी कंट्रोल कर लेंगे, घी की कीमत भी नीचे आएगी। ये उनके वादे कस्मों के साथ मौजूद हैं, तो ये अब क्यों नहीं फिर उस पर अमल करते? देखें, अमल वो करता है जिसकी कोई जो अमल करना चाहता हो। ये अमल कैसे कर सकते हैं? देखें, जिस वक्त जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं, उस पर होना क्या चाहिए था कि ये हुकूमत साथ जोड़कर बैठती, इनके वफाकी वज़रा बैठते, सारों का एक एजेंडा होता, और एजेंडा क्या होता कि महंगाई है, इसको कैसे कंट्रोल करना है। मुझे बता दें, किसी एक वफाकी काबीना का एजेंडा महंगाई को रोकना हो? हर वफाकी काबीना का इजलास, हर बड़ी बैठक, हर इनका जहाँ पे भी सर जोड़कर बैठते हैं, एक ही एजेंडा है, इमरान खान को नॉकआउट कैसे करना है, माइनस इमरान खान कैसे होगा। इसी वजह से एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ मुईशत तबाह हो रही है, तीसरी तरफ दहशतगर्दी बढ़ रही है, अवाम की मायूसी बढ़ रही है, अवाम की परेशानी बढ़ रही है, गम गुस्सा बढ़ रहा है, हालात ख़राब हो रहे हैं। वजह क्या है कि हुकूमत कर ही नहीं रही। हुकूमत का जो काम है वो कर ही नहीं। क्या काम कर रही है? वो फलां नाराज़ है और यार उसे कहें कौन सी वजारत चाहिए, अच्छा चलें अभी मुशीर बना देते हैं, अभी मामले खुसूसी बना देते हैं, और जी वो भी नाराज़ है, दोनों को दे देते हैं। दो और आ गए, उन्होंने कहा अच्छा इनको दे दो, हमें हमारा क्या कसूर है, यार तुम भी ले लो। चार और आ गए, यार हमारा क्या वो है, हमारे साथ अभी क्या दुश्मनी है, हम नहीं है मैंने, हमारा कोई किरदार नहीं इस रिजीम चेंज में, यार तुम भी ले लो। और बताओ, दे दिया, 8 को दिया, 24 घंटे के अंदर और वाला पड़ गया। उन्होंने कहा अच्छा इन 8 को दे दिया, हमारा क्या कसूर है, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम यहाँ के शहरी नहीं है, हमारा क्या कसूर है। आप यार आपको 6 को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना देते हैं। इनका इस वक्त मकसद, सिर्फ इनकी सोच शुरू होती है अपनी हुकूमत बचाने से लेकर और ख़त्म होती है अपने केसेस बंद होने पर और बंद करने पर। अपनी ज़ात से शुरू होती है, अपनी ज़ात पर ख़त्म होती है। ये सिर्फ अपनी करप्शन लूट मार के लिए आए हैं, ये अपने मुलजमों मुजरमों का सोचते हैं, ये पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, ये इस्लामाबाद इलाकों के नहीं सोच रहे, ये आवाम के नहीं सोच रहे। इस वक्त आप देखें डेंगू बढ़ रहा है, हस्पतालों के हालात आप देख लें, हस्पतालों की सूरत हाल देख लें, ग़िज़ाई किल्लत की तरफ हम जा रहे हैं, हम बहुत भयानक सूरत हाल होने जा रही है। IMF कह रहे हैं यहाँ पर हंगामे हो सकते हैं, और इनको एक ही मसला है इमरान खान। यार निकलो इमरान खान के उससे। तुम तो कहते हो कि इमरान खान जो है वो अवाम में अनपॉपुलर है, तुम तो कहते हो कि अवाम इमरान खान के साथ नहीं है, तुम तो कहते हो कि अवाम आप हमारे साथ है। दिलों के वज़ीर आज़म आप पहले भी थे, अब वज़ीर आज़म बनने से पहले आप कहते हैं आप पॉपुलर हैं। इमरान खान को तो RTS बिठा के लाया गया था, बकौल आपके, इमरान खान को तो धांधली करके लाया गया था। तो चले जाए ना इलेक्शन में, आप तो इलेक्शन कमीशन के जरिए आपने इलेक्शन डिले करवाए हैं, चलें आप अक्टूबर के मिड में जाके हो रहे हैं, पता चल जाएगा, कर ले आप मुकाबला। आपको तो और ज्यादा इलेक्शन कमीशन ने टाइम दे लिया है कि धांधली मजीद कर लें, मजीद को ऐसे काम कर लें, ऐसे कारनामे और करतूत कर लें ताकि आप जीत सकें। लेकिन अवाम के साथ जो आप कर रहे हैं, आप दुआ करें कि अवाम सिर्फ वोट की पर्ची से बदला लेने पर यकीन रखे। आप दुआ करें कि अवाम वोट की पर्ची से बदला लेने तक महदूद रहे। अगर इससे बात आगे निकल गई तो फिर बात बहुत आगे चली जाएगी, फिर लोग श्रीलंका के मनाजिर भूल जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका में भी अवाम के साथ ये नहीं किया गया था जो आप अवाम के साथ कर रहे हैं। अब आज की मिसाल ले लें, जिस तरह नूर आरिफ ने आपने बात की
کہ عابد شیر علی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے شکایت کی تھی کہ جی ہمیں لوگ بل دکھاتے ہیں، ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں، تو وہ تو اب الیکشن ہی ملتوی ہو گئے. لیکن آج بھی عابد شیر علی نے جس طرح پریس کانفرنس کی تھی اس میں تو چلے ذکر کیا تھا، اور آج میاں جاوید لطیف صاحب بھی اچھا ہوتا کہ پریس کانفرنس کرتے یا حکومت پریس کانفرنس کرتی تو یہ کہتی کہ جی گندم کی جو امدادی قیمت 4000 روپے مقرر کی جا رہی ہے سندھ حکومت کی طرف سے، اور اس پر فلاور ملز ایسوسی ایشن پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی گندم کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یہ نہ کریں. تو اس پر کوئی بتاتے ہیں کہ جی کیوں ہم کر رہے ہیں 4000 روپے، کس طرح قیمت کو کنٹرول کریں گے، بجلی کی قیمت کب تک ہم کم کر سکیں گے. سولر کا ہم نے کہا جی ہم ایک پورا ریولوشن لا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا وہ اب جو گھر کوئی لوگ اگر سولر پہ کر بھی رہے تھے ان سے بھی اب بجلی جو ہے وہ اب سستے داموں لے کر مہنگے بیچیں گے. پیٹرول کیسے کم کریں گے، گیس کا بحران آگے آ رہا ہے، یہ بتا تو رہے ہیں، اس کے حل کے لیے کیا ہوگا. کوئی تو اس طرح کی کوئی بات نظر ہی نہیں آتی اس حکومت کی طرف سے. اچھا میں بہت معذرت کے ساتھ میں ذرا کنفیوز ہو گیا ہوں. اتنا آپ نے کثیر الجہتی سوال پوچھا ہے، میں نے جواب کس کا دینا ہے؟ عابد شیر علی کا اس حکومت کی شان میں کچھ بکوں یا گندم کے بارے میں بات کروں؟ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. آپ پہلے چلیں گندم کے حوالے سے بات کر لیں. آٹا جو ہے وہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے جو بنیادی ہماری غذائی ضرورت. بھائی دیکھیے یہ تو جمہوریتوں کی سنت ہے نا یار. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک بار کہ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں گندم بحران کا منہ دیکھا تھا. میں نے پہلی دفعہ میں جا کر کے یوٹیلیٹی اسٹور کی لائن میں لگا تھا، اور آج تک اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ ان جمہوری ڈاکوؤں کی برکت سے ہر سیزن میں ہم اس جو ہے وہ بحران سے لطف اندوز ہوتے ہیں. گھی کا آپ نے بتایا، شہباز حکومت کے آنے کے بعد بالکل یہ خبر آئی تھی کہ جی جیسے ہی ملیشیا سے پام آئل کے ٹینکر اتریں گے ویسے ہی پاکستان میں ہر طرف تیل ہی تیل ہوگا، ہم لوگ تیل میں تیرتے ہوئے جو ہے وہ آفس پہنچا کریں گے. وہ کنٹینر پتہ نہیں راستے میں کہیں لٹ گیا میرا خیال ہے، جس طرح سے نیٹو کا کنٹینر یہاں لٹے تھے اور پتہ نہیں چلا. یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے. اب اس بارے میں حکومت کی ول کے اوپر میں کیا بات کروں؟ حکومت کہاں ہے؟ ابھی صدیق جان کہہ رہے تھے حکومت گورننس نہیں کر رہی. مجھے تو ہنسی آ رہی ہے سن کے. آپ کے خیال میں یہ حکومت گورننس کے لیے آئی ہے؟ یہ حکومت اس ایک دور کو 1.5 سال کو انجوائے کرنے کے لیے آئی ہے. اسی لیے یہ پورٹ فولیوز کی لوٹ مار ہو رہی ہے، اسی لیے یہ 22 افراد صرف کہانیاں قصے داستان گوئی کے لیے شہباز شریف کا دل بہلانے کے لیے رکھے گئے. ان کا کام ریلیف، ان کی اختیار میں ریلیف نہیں ہے. اختیار میں تیرے تو معجزہ کر دے، وہ شخص میرا نہیں اسے میرا کر دے. آپ کے خیال میں یہ کر سکتے ہیں؟ اور بھائی اقتدار اگر اختیار کے ساتھ ہو نا تب تو بات ہوتی ہے. پاکستان میں کون سی حکومت نے اپنے اختیار کو صحیح معنوں میں ایکسرسائز کیا ہے؟ یہ پہلی حکومت نہیں ہے، اور اگین میں کہہ رہا ہوں یہ آخری حکومت بھی نہیں ہے. ابھی آپ اس طرح کے معجزات، اس طرح کی کرامات اور بھی بہت دیکھیں گے. اگر اسی قسم کی لولی لنگڑی موروثیت زدہ جمہوریت ہم پر ہمارے سروں پر، ہمارے بچوں کے مستقبل پر خدا نخواستہ نازل رہی، اور کیا کہیں. اچھا ایک کام تو انہوں نے اچھا کیا شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جن کے گھر بہہ گئے ہیں، گھر ہی نہیں رہے جن کے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، تو نور عارفین ان کے لیے انہوں نے کہا کہ بجلی کے بل ان کے معاف کر دیے گئے ہیں. اچھا اب یار خدا کی قسم میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں نے سوچا تھا اس میں بات نہیں کروں گا، لیکن آپ نے پھر وہی حرکت کی. کین یو امیجن اس آدمی کا مطلب، اس حکومت کا، ان کے مزاج عرش معلیٰ پہ نہیں ہے تو کیا ہے مجھے بتائیں. ایک آدمی اس کے گھر کو، اس کے زندگی کے نظام کو سیلاب بہا کر کے لے گیا، اور یہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم آپ سے 2 مہینوں کا بل نہیں لیں گے. اور بھائی وہ ابھی سالوں سال کھڑا نہیں ہو سکتا، تم 2 مہینے کے بل کی بات کر رہے ہو. اوپر سے ان کو دیکھو، خرم دستگیر کو، وہ کہہ رہے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے کینسل نہیں صرف مؤخر کیا ہے. مطلب مجھے تو لگ رہا ہے معاذ اللہ توبہ استغفار یہ دماغی مریضوں کا ٹولہ ہے جو ہم پر نازل ہو گیا ہے. ان کی اپنی جو ہے زبان ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کراچی میں کے الیکٹرک کی ظلم اور زیادتی ان کو بڑا کھلا کرتی تھی اپوزیشن میں. اب حکومت میں آئے ہیں تو یہاں آتے ہیں، آ کر کے الیکٹرک سے ملتے ہیں، کے الیکٹرک والوں کو خاموشی سے ریلیف دیتے ہیں اور چمپت ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے کوئی خبر سنی؟ نیپرا باج گزار ادارہ بن چکا ہے کہ الیکٹرک کا. نیپرا باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا، کیا اس کو جملے میں کہتے ہیں یار، اب میں اس کو، نیپرا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسسٹنٹ چمچہ چل رہا ہے خوشامد میں، کہ الیکٹرک سے نیپرا کچھ کروا نہیں پاتا.
मुल्क भर में बिजली की तलब और रसद में जितना जबरदस्त किस्म का गैप है, ये उस पर भी कुछ नहीं कर पा रहे। कराची में मौसम की सख्ती इस वक्त देखें आप, 2 दिन बारिश हुई है जी, 2 दिन के बाद आज भी मौसम जो है वो सख्त है, लेकिन के इलेक्ट्रिक, लोग रातों की नींद भूल गए, लोग दिमागी अमराज में, नफ्सियाती अवारिज में मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितने नफ्सियाती ये हमारे हुक्मरान हो गए, उतना शायद एक आम आदमी भी नहीं है। बस अब सिर्फ ये दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो इन लोगों को अक्ल दे, ये जमहूरी ड्रामेबाजियों से तायब हो जाएं, लाइन लग करके ये अपने अंगूठों का इस्तेमाल छोड़ करके कोई ऐसा तरीका इलाज ढूंढे कि जिससे शाफी काम हो सके इस अल्लाह मुल्क का। करे जी, अल्लाह करे। क्योंकि मुझे तो याद आ रहा है, मरीम साहब ने अभी कहा था कुछ ही अर्सा पहले कि जी $1 भी अगर आई इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की तो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब रिलीफ देंगे। आज तक कौम मुंतज़िर है। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब तो मीटिंग से उठकर चले जाया करते थे, अब पता नहीं कहाँ है मियाँ साहब, अब क्यों नहीं उठकर मीटिंग से जाते वो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आरफी नामा। अब पता चला। वक्त है आपके पसंदीदा सेगमेंट आरफी नामा का। आरिफिन, मुझे याद आ रहा है कि होते थे सिंध के वज़ीर आला कायम अली शाह साहब, साईं कायम अली शाह। उसके बाद सुना कि जी वो उतनी अच्छी गवर्नेंस नहीं उनके दौर में थी, तो इसलिए फिर मुराद अली शाह साहब आए, और उसके बाद कि जी सिंध की गवर्नेंस वो आप बताते ही हैं क्या हाल है। और फिर पूरे पाकिस्तान में शहबाज स्पीड मशहूर थी, पंजाब में आज वो भी हैं, लेकिन जो आज का मौजू है ज़ख़ीरा अंदोज़ी और डेंगी, मैंने तो सुना कि बड़ी मशीन्स ली जा रही हैं, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है हर तरफ कि इसको कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, डेंगी के हवाले से डेंगी को कंट्रोल करने के लिए कई मिलियन ऑफ रुपीस जो हैं वो स्पेयर किए गए हैं। 20 मिलियन तो सिर्फ ज़िला मलीर के लिए मशीनों की ख़रीदो फरोख्त के लिए रखे गए हैं। वो पूरा डॉक्यूमेंट भी है मेरे पास। लेकिन अब जाहिर है कि आपके ख़्याल में आपको लगता है कि ये अपनी कमाई को या इस कमाई के मौके को ये मशीनों में बर्बाद करेंगे। ये अगर इतने ही अच्छे होते सिंध वाले, सिंध के हुक्मरान बिलावल वाले, भुट्टो वाले, तो हर साल गंदुम इसी तरह से सड़ती, गंदुम की बोरियों में से रेत बजरी बरामद होती। ये करामत, ये मोजा भी तो हमने शाह लतीफ़ साईं की इस धरती पे ही देखा ना, इस हुकूमत की नाक के नीचे। इस धरती पर जब तक इनके अलावा कोई और नहीं आएगा, कोई दूसरा तरीका हम इस्तेमाल इख्तियार नहीं करेंगे, तब तक रिलीफ के कोई इम्कानात हैं नहीं। बाकी आपने मुराद अली शाह साहब की बात की, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, बिलावल साहब उनसे बहुत खुश हैं, उनकी और बहुत सारी जगहों पे काफ़ी पसंदीदगी है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ माशाल्लाह हुकूमत कर रहे हैं। जनाब-ए-मन ने कल उन्होंने आवाम को रिलीफ देने के लिए बताया गया था, कश्ती की सैर भी फरमाई है। कल कश्ती लेकर के निकले थे और जा कर के वो कश्ती उनकी जो है उसमें बीच में ही जो है वो फ्यूल ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर उनको टावा टावा करके कोने पे लाया गया, फिर वो हाथ वाली कश्ती में उनको बिठा करके फ़ोटो सेशन हुआ ताकि लोग देखें कि उनका वज़ीर आला कितना इंसानी हमदर्दी के जज्बे से सरशार है, उसका दिल कितना खून के आंसू रो रहा है, और इन आंसुओं को हरगिज़ मगरमच्छ के आंसू ना समझा जाए। मगर जनाब, ताड़ने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं, उनको पता है कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों से, इन सब तकालीफ से जमहूरियत वालों का कुछ बिगड़ता नहीं है। डीसी फलाने पे उन्होंने जो है वो इज़हार खफगी फरमाया है, मुख्तलिफ डीसीज़ के तबादले इधर से उधर फरमा दिए हैं। एक डीसी तो उनके बरहमी के खौफ से ही जो बेचारा छुट्टियों पे चला गया। अब आप देखिए ये इस तरह से गवर्नेंस हो रही है, इस तरह से गवर्नेंस हो रही है। यहाँ हाल ये है कि बिलावल साहब ने एक ट्वीट फरमाया था मलका बरतानिया के लामलेट हो जाने पे। उन्होंने इस बात पर अभी तक इज़हार अफसोस तक नहीं फरमाया। बिलावल ऑक्सफोर्ड वाले ने तालपुरों की नाक के नीचे, तालपुरों की ज़मीन पर, तालपुरों की गवर्नेंस में एक बच्ची, 1 साल की बच्ची आसिया, वो भूख से मर गई, लेकिन अभी तक बिलावल ने उसके बारे में पूछा नहीं। इसके बारे में पूरा आरफीन नामा कर चुका हूं। अभी तक आसिफ अली जरदारी साहब ने सैलाब मुतासरीन की शक्ल नहीं देखी। उन्होंने इज़हार हसरत ज़रूर फरमाया था कि काश मेरी सेहत इजाज़त देती तो मैं रिलीफ के कामों की निगरानी करता। चलो अच्छा है, रिलीफ के काम तो बच गए। लेकिन मलका बरतानिया के इंतकाल पे फ़ौरन बरतानवी सिफारत खाने जा पहुँचे थे इज़हार अफसोस के लिए। इससे प्रायोरिटीज़ मेरे ख्याल है आपको भुट्टो वालों की
جمہوریت والوں کی، بلاول والوں کی، آصف علی زرداری والوں کی پتہ چل رہی ہے۔ عوام کا کیا ہے؟ عوام تو ہر 5 سال بعد انگوٹھے لگانے کے کام آتے ہیں نا، یہ انگوٹھا نہیں لگائیں گے کوئی اور لگائے گا، پھر کسی اور کو نوکری دے دیں گے، کسی اور کو لائسنس دے دیں گے، اس کے بعد بھٹو خود بخود زندہ ہو جائے گا۔ ابھی اس وقت ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ ایک بہت بڑا بحران ہے۔ پیراسیٹامول، پیناڈول کی گولیاں اس وقت نہیں مل رہی ہیں جو ڈینگی بخار کی روک تھام میں نارملی یوز کی جاتی ہیں۔ ملک میں بحران ہے۔ قادر پٹیل، جن کے بارے میں میں نے بتایا کہ جو وزیر صحت ہیں، جو گٹکا ماوا کے ایمبیسیڈر بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ منہ میں ہر وقت ان کے وہی سب ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ وزارت صحت کے چیئرمین اور چیمپئن بھی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جی ملک میں کسی قسم کا کوئی بحران نہیں ہے۔ بی بی سی نے بھی ان سے رابطہ کیا، بی بی سی اردو ویب سائٹ پہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بالکل ہی الگ کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا ملک میں پیراسیٹامول یا پیناڈول کا کوئی بحران، کوئی قلت نہیں ہے۔ کمال۔ آپ جا کر کے دکھائیے، کسی میڈیکل اسٹور سے بغیر پرسکرپشن نہیں مل رہی، اور اگر مل بھی رہی ہے تو اس کی قیمت اتنی بڑھا دی گئی ہے، ایک پتا 50 روپے کا مل رہا ہے، ایک پتا، ایک لیف۔ وہ ایک گولی جو 1 روپے کی ملتی تھی وہ اب کتنے کی مل رہی ہے، اب آپ کو خود اندازہ کر لینا چاہیے۔ شہباز شریف کابینہ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا کہ ڈینگی بخار میں استعمال ہونے والی دواؤں کی قلت کیوں کر ہے۔ پیراسیٹامول